नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं इकबाल सहवानी और आप देख रहे हैं होम टीवी और होम टीवी के प्रोग्राम न्यूज़ एंड व्यूज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरी रोज़ ये ख्वाहिश होती है कि मैं जब सुबह उठूं तो कोई ऐसी ख़बर देखूं जिससे मुझे ये लगे कि मैं अपने नाज़रीन को कोई खुशखबरी सुना सकता हूं, कोई इत्मीनान की सांस लेने का जो है वो इंदिया दे सकता हूं, कोई उनके लिए जो है बेहतरी की कोई उम्मीद वो इशारा दे सकता हूं। लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त जिस अहद में और जिस दौर में हम रह रहे हैं, मेरी हज़ार ख्वाहिशों और कोशिशों के बावजूद ऐसी कोई ख़बर सामने नहीं आती सिवाय इसके कि इस तरह की ख़बरें सुनने को, देखने को, पढ़ने को मिलती हैं कि जिनसे लगता है कि हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, आगे की तरफ नहीं जा रहे हैं। और सूरत हाल ये है कि मैं अब 2 दिन बाद आपसे मुखातिब हूँ, तो इस 2 दिन में 2-3 ख़बरें हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। मेरा पहला मौजू जो है वो ख़ुदकशियों के रुझान की तरफ है और दूसरा मौजू जो है वो पेट्रोल की कीमतों के हवाले से और फिर गैस की कीमतों में इजाफ़ा। उसके साथ साथ फिर हमारी जो गुफ्तगू है वो इलेक्शन कमीशन के फ़ंड्स रोकने से मुताल्लिक़ जो है हुकूमती वज़रा के बयानात में तज़ादात के हवाले से है। लेटेस्ट ख़बर है वो ये है कि महंगाई का जो एक मिनी बजट तैयार है और वो बजट जो है वो हुकूमत के इशारे पर जो है वो पेश कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले चलते हैं हम अपने पहले मौजू की जानिब कि गुज़िश्ता कुछ दिन पहले भी मैंने आपको बताया था कि एक वर्किंग जर्नलिस्ट जो है फ़हीम मुग़ल, उसने बेरोज़गारी से तंग आकर जो है वो ख़ुदकशी की और उसके बाद एक और शख्स की ख़ुदकशी की ख़बर भी सामने आई। तो इस तरह से ये जो सारी सूरत हाल है ये कोई उम्मीद अफ़ज़ा नहीं है और इसको अगर हम इस तरह से देखें कि महंगाई का जो तूफ़ान है वो थमने के बजाय जो है और सर चढ़कर बोल रहा है और वज़रा और हुकूमत की जानिब से इसकी बदखबरी ही कहूँगा, खुशखबरी तो ये हो नहीं सकती। तो ऐसी बदखबरियाँ जो हैं वो मुस्तकिल मिल रही हैं कि जैसे मौजूदा मुशीर ख़ज़ाना और अब आने वाले दौर में सेनेटर बनने के बाद वज़ीर ख़ज़ाना बनने वाले शौकत तरीन ने बताया कि आइंदा चंद माह में पेट्रोल की कीमत में हर माह इजाफ़ा करके इसे 30 रुपये तक ले जाया जाएगा। गोया अब आइंदा जो आने वाले 6 माह होंगे उसमें ये 5 माह होंगे, उसमें ये जो कीमत है ये 175 के और 180 के करीब करीब पहुंचेगी। तो यहाँ तक भी बात ठीक है। डीलर्स एसोसिएशन जो पेट्रोलियम की मसनूआत बेचते हैं, पेट्रोल पंप मालिकान, उनकी जानिब से भी 1 दिन की हड़ताल, 3 दिन का ऐलान किया गया था, हड़ताल 1 दिन की हुई और वो ये है कि वो उस मिसाल पर उन्होंने जो है वो अपनी हड़ताल ख़त्म कर दी कि एक मुलाजिम ने मालिक से कहा कि सर आप मेरी तनख्वाह बढ़ा दें। मालिक ने कहा कि तनख्वाह बढ़ाना मुश्किल है, तो तुम क्या करोगे अगर मैं तनख्वाह ना बढ़ाऊं? तो उसने कहा कि सर मैं इसी तनख्वाह पे नौकरी कर लूँगा। तो पेट्रोलियम एसोसिएशन ने भी उसी तनख्वाह पर नौकरी कर ली और 1 दिन के बाद अपनी हड़ताल ख़त्म करके जो है वो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात को कामयाब करार दे दिया। मैं यहाँ एक और बात कहना चाहूँगा कि इसमें बददियानती का जो अमल है वो हुकूमत और पेट्रोलियम एसोसिएशन के मेंबरान हैं, यानी पेट्रोल पंप ओनर्स हैं, और साथ साथ ओगरा, ये तीनों एक ऐसे बददियानती के अमल से गुज़रते हैं कि जिससे आम आदमी को कोई रिलीफ़ नहीं मिलती बल्कि आम आदमी के लिए मसाइल खड़े होते हैं। मसलन पाकिस्तान में इस वक्त जो है 1 रुपये का सिक्का जो है वो हमारे किसी दौर में 1 पाई या 1 पैसा जो कहलाता था उसकी शक्ल में आ गया है। अच्छा, और पैसे का कोई सिक्का पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं है इस तरह से कि उसका लेन देन किया जा सकता हो। रुपए का तो लेन देन है, 1 रुपये का सिक्का है, 2 रुपये का सिक्का है, 5 रुपये का सिक्का है, लेकिन ऐसा कोई सिक्का नहीं है
میری نظر میں کم سے کم نہیں ہے یا میرے ہاتھ میں اب تک نہیں آیا کہ جس میں پیسہ آیا ہو. لیکن جب قیمتوں کا تعین کیا جاتا ہے پیٹرولیم کی مصنوعات کا تو اس میں جان بوجھ کر جو ہے یہ جو بددیانتی شامل کی جاتی ہے کہ اس کی قیمت کا تعین جو ہے وہ 145 روپے 82 پیسے. گویا 145 روپے کا راؤنڈ فگر ہونے کے بعد 82 پیسے اضافی لگانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو صارف ہے اسے 150 روپے ہی ادا کرنے پڑتے ہیں. سیم یہی صورتحال ڈیزل کے حوالے سے ہے یا کیروسین آئل کے حوالے سے ہے کہ ہم قیمت میں پیسوں کا ذکر ضرور کرتے ہیں جب حکومت کو بھی اور لوگوں کو بھی یہ پتہ ہے کہ پاکستان میں پیسوں کا سکہ اب کہیں بھی نظر نہیں آتا، معدوم ہے. تو یہ کس بنیاد پر جو ہے وہ راؤنڈ فگر کے ساتھ پیسے کاؤنٹ کروا کے اور پیسوں کی تعین کرتے ہیں، اس کا بالکل واضح مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ وہ آدمی جو یہ کموڈیٹی سیل کر رہا ہے، جو اس مصنوعات کو بیچ رہا ہے، وہ 82 پیسے کے بجائے جو ہے وہ 1 روپیہ وصول کرتا ہے. 3 پیسے کا اضافہ بھی ہو تو وہ 3 پیسے چھوڑتا نہیں ہے بلکہ اس پہ 97 پیسے مزید وصول کرتا ہے. یعنی وہ اپنے 3 پیسے نہیں چھوڑتا لیکن صارف کی جیب سے 97 پیسے ایزیکل ٹو تقریباً 1 روپے کے قریب جو ہے وہ زیادہ وصول کر لیتا ہے. تو اس لیے پیٹرولیم ایسوسی ایشن نے اسی تنخواہ پہ نوکری کرنے کا جو اندیا دیا وہ اسی لیے دیا کہ وہ جو اس طرح سے جو زائد پیسہ وصول کرتے ہیں وہ کسی کھاتے میں نہیں آتا اور وہ عام صارف کی جیب سے خاموشی سے نکل جاتا ہے. اس صورتحال کے بعد اب ہم آتے ہیں الیکشن کمیشن کے الیکٹنگ ووٹنگ مشین پر انتخابات نہ کرانے کی صورت میں حکومت نے دھمکی کہہ لیجئے اسے یا اسے اشارہ کہہ لیجئے یا الیکشن پر دباؤ بڑھانے کی ایک کوشش کہہ لیجئے کہ جی اگر ایسا نہیں ہوا تو حکومت الیکشن کمیشن کے فنڈز روک لے گی. یہ بات وفاقی وزیر اطلاعات نے اپنی ایک پریس بریفنگ میں کابینہ کے اجلاس کے بعد کی تھی اور اسے کابینہ سے ریلیٹ کر کے کہا تھا. لیکن سابق سیکریٹری الیکشن کمیشن قمر دلشاد صاحب نے ایک ٹی وی شو میں جب یہ بتایا کہ الیکشن کمیشن کے پاس سپریم کورٹ کے ہی اختیارات ہیں اور الیکشن کمیشن کا فنڈ نہیں روکا جا سکتا، اس آئینی صورتحال کے بعد، اس آئینی وضاحت کے بعد اسی شام وزیر ٹیکنالوجی سائنس اور ٹیکنالوجی فراز شبلی صاحب نے کہا کہ جب یہ فیصلہ ہو رہا تھا تو یہ فیصلہ ہوا ہی نہیں تھا اور وزیر اعظم جو ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے گئے ہوئے تھے اور یہ کابینہ کے دوست آپس میں ڈسکس کر رہے تھے اور ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. گویا انہوں نے ایک طرح سے وزیر اطلاعات کے بیان کو نل اینڈ وائٹ قرار دیا اور اسے گورنمنٹ کا آفیشیل اسٹیٹمنٹ قرار نہیں دیا. تو یہ جو صورتحال ہے اس پر جو ہے ایک شعر مجھے جو ہے آغا سورش کاشمیری کا یاد آیا کہ میرے وطن کی سیاست کا حال مت پوچھو، گری ہوئی ہے طوائف تماش بینوں میں. تو ایک ہی کابینہ میں بیٹھے ہوئے لوگ متضاد بیانات دیتے ہیں اور اپنے ہی قائد کی پیروی کرتے ہوئے یو ٹرن لیتے ہیں. یہ جو صورتحال ہے اس سے لوگوں کے درمیان جو ہے جو کیفیت پیدا ہوتی ہے یا لوگوں کے درمیان جو بے چینی پیدا ہوتی ہے اس کو کوئی نوٹس نہیں لیتا. صورتحال یہ ہے کہ آج کی خبر یہ ہے کہ ایف بی آر نے جو ہے منی بجٹ تیار کیا ہوا ہے اور جو اس سال بجٹ پیش کیا گیا تھا اس میں جو مراعات دی گئی تھیں کاسمیٹکس کے حوالے سے یا درآمدی جو ویکلز کے حوالے سے وہ مراعات بھی واپس لی جا رہی ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے آگے مہنگائی کو بڑھانے کا اور آگے جو ہے چیزوں کو مہنگا کرنے کا وہ اندیا بھی دیا جا رہا ہے. اور اس پر صرف جو ہے وہ قائد حزب اختلاف شہباز شریف کا یہ جملہ بڑی حد تک جو ہے وہ حقیقت حال کی ترجمانی بھی کرتا ہے کہ حکومت پاکستان جو ہے وہ آئی ایم ایف کی ٹیکس کلیکٹر ایجنسی کے طور پر کام کر رہی ہے کہ آئی ایم ایف جو شرائط
اور جو کنڈیشنز لگانا چاہتا ہے وہ ساری کی ساری حکومت جو ہے منو ان قبول کر رہی ہے، اور اس پر حکومت کا یہ کہنا 3.5 سال سے زیادہ کا عرصہ گزرنے کے باوجود کہ جو کچھ کیا ہے وہ پچھلے حکمرانوں نے کیا ہے، گویا آنے والے 1.5 سال اور 1.25 سال میں بھی یہی راگ جو ہے وہ جاری رہے گا کہ جو مہنگائی ہو رہی ہے وہ پچھلے حکمرانوں کی جانب سے ہو رہی ہے، جو بدامنی ہے وہ پچھلے حکمرانوں کی جانب سے ہے، جو بے روزگاری ہے وہ پچھلے حکمرانوں کی جانب سے ہے، جو بھوک اور افلاس ہے وہ پچھلے حکمرانوں کی جانب سے ہے، جو خودکشیوں کا رجحان ہے وہ پچھلے حکمرانوں کی دین ہے۔ یہ سب کچھ اگر پچھلوں نے کیا ہے تو 3 سال میں حکومت کی گورننس کہاں ہے، کب ہے، کیسے ہے؟ اس لیے کہ 90 دن اور 100 دن میں انقلاب برپا کرنے والے، 1 مہینے میں تبدیلی کا نعرہ لگانے والے آج 3.25 سال بعد بھی وہی باتیں کر رہے ہیں جو اقتدار میں آنے سے پہلے پچھلی حکومتوں کے دور میں کنٹینرز پر اور دھرنوں میں کر رہے تھے۔ کہاں جائے گی ملک کی صورتحال؟ عام آدمی کہاں جائے گا؟ کس حد تک جو ہے خودکشیوں کا رجحان بڑھے گا؟ کس حد تک بے روزگاری جائے گی؟ یہ سب جو ہے یہ ایک ایسا المیہ ہے جس پر ہم بات تو کر سکتے ہیں لیکن ہمارے پاس اس کا حل کوئی نہیں۔ تو دیکھتے رہیے ہوم ٹی وی، اور ہمارے پروگرام کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا، اور ہمارے چینل پر اپنے کومنٹس اور رائے دینا نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔